اب میں خصوصی خطاب کے لیے جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میری مراد لیکن ایسے نہیں، میرے نعرے کا جواب دینا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، مفتی استاد محترم مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اہل البیت یہ دو لفظ ہیں، ایک اہل اور ایک بیت. اس کو اردو زبان میں یا پنجابی میں اہل بیت کہتے ہیں. جس کو اہل کہتے ہیں نا، اہل بیت، یہ اصل عربی میں اہل ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہے اہل. اور جس کو بیت کہتے ہیں نا، یہ اصل عربی میں بیت ہے. اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر. دونوں کو ملایا تو ترجمہ بنا گھر والے. اہل بیت گھر والے. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک ہے الف لام، اس کا معنی ہے خاص. اہل البیت، اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، اور الف لام کا معنی خاص. اب تینوں کا ترجمہ اکٹھا کریں تو بنے گا خاص گھر والے. ویسے تو ہم سب گھر والے ہیں، لیکن ہم عام گھر والے ہیں. کچھ ہیں خاص گھر والے. وہ خاص گھر کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کے گھر والے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل البیت،
خاص گھر والے۔ اب وہ خاص گھر والے کون ہیں؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں، خاص گھر والے کون ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بیویاں آپ کے گھر والیاں ہیں۔ بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہے، اور جب اس بیوی سے پھر اولاد ہوتی ہے وہ بھی گھر والی بن جاتی ہے۔ اسی طرح بہن بھائی، ماں باپ، یہ گھر کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کے والد آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے، والدہ بھی آپ کے بچپن میں چلی گئی، بہن بھائی آپ کے تھے کوئی نہیں۔ اب چچا میں سے آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد جو مسلمان تھی نا، قیامت تک وہ سارے اہل بیت ہیں۔ آپ کے دوسرے چچا کا نام تھا ابو طالب۔ ابو طالب، اس کے 4 بچے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام ہے طالب، اس سے چھوٹے کا نام ہے عقیل، اس سے چھوٹے کا نام ہے جعفر، اور اس سے چھوٹے کا نام ہے علی رضی اللہ عنہ۔ اب جو طالب تھا وہ شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گیا تو واپس نہیں آیا، گم ہو گیا یا فوت ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو باقی کتنے بچے؟ 3۔ عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، تو لہٰذا یہ 3 بچے اور ان کی ساری اولاد قیامت تک جو مسلمان ہیں وہ سب اہل بیت ہیں۔ کتنے حصے ہو گئے؟ 2۔ ایک آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد، اور ایک آپ کے چچا کے بیٹے 3، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، یہ قیامت تک سارے اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، آپ کی ساری بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں۔ ان بیویوں کی جو اولاد حضور کی وجہ سے ہوئی وہ بھی ساری اہل بیت ہیں۔ اب وہ اولاد کدھر سے ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے میرے نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو آپ کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ان تمام بیویوں کے ساتھ مل کر اہل بیت بنتے ہیں۔ اب دوبارہ ان کو سن لیں، حضور علیہ السلام اور آپ کی ساری بیویاں، آپ کی ساری بیٹیاں، آپ کے سارے بیٹے، آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد، آپ کے چچا کے بیٹے علی، عقیل، جعفر رضی اللہ عنہم اور ان کی ساری اولاد قیامت تک یہ سب اہل بیت ہیں۔ اہل البیت میں یہ سارے شامل ہیں۔ ان تمام کا مقام، مرتبہ اور ان کی شان عام صحابہ سے بلند ہے۔ جتنا مقام عام صحابہ کا ہے نا، قرآن مجید میں ان کے لیے جنت کی بات آئی ہے تو ان تمام کے لیے ہے۔ جتنا مقام عام مہاجرین کا ہے ان تمام کا ہے، جتنا انصار کا ہے ان تمام کا ہے، اور پھر اس سے آگے خاص مقام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے جو عام صحابہ کو عطا نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، جب آپ حج کر کے واپس آ رہے تھے نا، یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، لوگوں میں ایک انسان ہوں، اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے، کسی وقت بھی اللہ کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہہ کر اس کے ساتھ اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ کیوں آپ نے یہ کلمات کیوں کہے؟ وہی مکہ تھا، وہی کوہ صفا تھا، وہی صفا پہاڑی تھی، میرے پیغمبر علیہ السلام اس پہ چڑھے تھے، تن تنہا چڑھے تھے، لوگوں کو بلایا تھا، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا تھا، لوگوں نے آگے سے برا بلا بھی کہا تھا اور آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے۔ آپ اس وقت اکیلے تھے، سامنے سارے کافر تھے، لیکن آج 23 سال کے بعد ایسا موقع بھی آیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئے تھے، 1,40,000 کے قریب صحابہ و صحابیات آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے دیکھ لیا تھا اسلام اب پھیل چکا ہے، میرا پیغام دنیا کے کناروں تک جا چکا ہے، جو میرا حق تھا میں نے ادا کر دیا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے کہا لوگوں میں ایک انسان، اب اللہ کا فرشتہ آئے گا اور میرا حکم آئے گا اور میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن سنو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، 2 وزنی چیزیں، 2 بھاری چیزیں، 2 قیمتی چیزیں، 2 اعلیٰ چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں تمہارے اندر نہ رہا کوئی معاملہ نہیں جب تک تم لن تزلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے چمٹ جاؤ گے، ان دونوں کو تھام لو گے، ان سے عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم کر لو گے، ملک کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، محلہ کوئی ہو، حالات کیسے بھی ہو، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم قرآن کو سینے سے لگا رکھو گے اور جب تک تم اہل بیت سے محبت کرتے رہو گے، کبھی تمہارے پاس گمراہی نہیں آئے گی۔ ساری دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائیں، ساری دنیا کے فتنے کیسے بھی آ جائیں، ساری دنیا کے اوپر اندھیرے کیسے بھی چھا جائیں، جب تک تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، جب تک تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت موجود ہے، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں لن تزلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک قرآن سے رشتہ جڑا رہے گا کبھی گمراہی نہیں آئے گی، اور جب تک اہل بیت سے رشتہ جڑا رہے گا کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ قرآن ہے، اس قرآن کی 114 سورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے قرآن سے مجھے محبت ہے، قرآن سے مجھے پیار ہے، اس قرآن کی 100 سورتیں تو میرے لیے بڑی احترام والی ہیں، لیکن 14 کو میں نہیں مانتا، 14 سے میری محبت نہیں ہے، 14 کے بارے میں دل صاف نہیں ہے، 14 کے بارے میں ذہن صاف نہیں ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا کیا اس وقت تک بندہ ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیا اس وقت تک بندہ قرآن پر ایمان لانے والا کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیا اس وقت تک بندے کو سیدھے راستے والا کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیا اس وقت تک بندے کو قرآن سے محبت کرنے والا کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کعبے کے رب کی قسم 114 سورتوں میں جس انسان کو 100 سے پیار ہو ایمان کامل نہیں ہے، 105 سے پیار ہو ایمان کامل نہیں ہے، 110 سے پیار ہو ایمان کامل نہیں ہے، 112 سے پیار ہو 2 کا بھی انکار ہو ایمان کامل نہیں ہے۔ جب تک
پورے قرآن کے ایک ایک کلمے کو نہیں مانے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک تمام اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اہل بیت کا محبت کرنے والا مانا نہیں جائے گا۔ آدھے اہل بیت کے بارے میں ذہن صاف کر لینا، دل صاف کر لینا، اپنی سوچ کو صاف کر لینا، اور آدھے اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں میل رکھنا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر سچی محبت کرنی ہے پورے قرآن سے کرنی پڑے گی، اگر سچی عقیدت رکھنی ہے تمام اہل بیت سے رکھنی پڑے گی۔ جو آدھے آدھے کو مانے وہ انسان گمراہی میں جائے گا۔ جب انسان پورے قرآن سے محبت کرے گا، جب انسان تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، وہی انسان ہدایت کے راستے پہ چلے گا۔ اب سب اہل بیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اہل بیت کا نعرہ تو لگاتے ہیں اور محب اہل بیت بنتے ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت کا حفاظت کرنے والا اور رکھوالا کہلاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی، کہتے ہیں بیویاں تو ہیں لیکن اہل بیت نہیں، بیویاں تو ہیں لیکن اہل بیت مانتے ہی نہیں بیویوں کو، حالانکہ بیویاں اہل بیت ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورے قرآن میں اہل بیت کا لفظ بول کر نبی علیہ السلام کے بارے میں صرف ایک آیت ہے، پہلے انبیاء کے بارے میں ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے قرآن میں اہل بیت کا لفظ بول کر کتنی آیتیں ہیں؟ ایک، کہاں؟ 22واں سپارہ آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پہلے آیت نمبر 2 پڑھوں گا پھر 3 آپ کو سمجھ آئے گی۔ یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں۔ کون؟ خدیجہ، عائشہ، حفصہ، حضرت زینب، حضرت زینب بنت جہش، زینب ام المساکین، حضور کی ساری بیویاں۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کا احد نساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ عام عورت ایک نیکی کرے ایک نیکی کا ثواب ہے، اے پیغمبر کی بیویوں تم ایک نیکی کرو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ عام عورت قرآن کی تلاوت کرے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، پیغمبر کی بیویاں قرآن کی تلاوت کریں ایک حرف کے بدلے 20 نیکیاں ہیں۔ لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بیویوں کو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو جب تمہارے دروازے پہ کوئی آئے تو آواز نرم نرم نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کیوں نرم کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کچھ منافق آپ کی نرم آواز سن کے غلط سوچ پیدا کریں گے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اتنی بھی سخت نہ ہو کہ جھڑکیں ہی دینا شروع کر دو، آپ آرام سے بات کرنا لیکن آواز کے اندر انتہائی نرمی پیدا نہیں کرنی۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے۔ اگلی آیت، تیسری آیت، 22واں پارہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ بازار نہ جاؤ، بلا وجہ گلی محلے میں نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے بناؤ سنگار کر کے بغیر دوپٹے کے بازار میں تم نے نہیں آنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کی۔ آگے لفظ کیا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کی پلیدگی گندگی دور کر دے، عنکم تم سے، اہل البیت، اے اہل
بیت۔ اب یہ قرآن میں اہل البیت کا ذکر کس کے لیے آیا ہے؟ حضور کی بیویوں کے لیے۔ پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں آئی ہے، اور اس میں ہے اہل بیت کا ذکر۔ اس کے علاوہ حضور کے اہل بیت، ہم مانتے ہیں حضور کی ساری بیٹیاں اہل بیت ہیں، میرے پیغمبر کے سارے بیٹے اہل بیت ہیں، میرے پیغمبر کے چچا عباس اہل بیت ہیں، میرے پیغمبر کے چچا عباس کے بیٹے سارے اہل بیت ہیں، میرے پیغمبر کے علی، عباس، حضرت عقیل، جعفر، حضرت عباس کے بیٹے، یہ تمام اہل بیت ہیں۔ لیکن ان کا ذکر قرآن میں، ان کا ذکر حدیث میں ہے، ان کا ذکر تو قرآن میں جس کو اہل بیت کہا گیا ہے، اگر وہی اہل بیت نہیں ہے تو پھر بتاؤ پورے قرآن میں اہل بیت ہے کون؟ پھر تو سارے اہل بیت کے۔ اب عقل سے بھی سنیے گا، شادی کارڈ ہوتا ہے آپ کے وہاں اور اس کے اوپر لکھا جاتا ہے بما حاجی شکیل صاحب بما اہل و عیال۔ حاجی شکیل صاحب تو ہو گئے حاجی شکیل صاحب، عیال کا معنی ہو گیا بچے، عیال کا معنی ہو گیا بچے، تو اہل کا معنی کیا ہوگا؟ بما اہل و عیال۔ بما کا معنی ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، عیال ہو گیا بچے، حاجی شکیل صاحب ہو گیا حاجی شکیل۔ اہل کون ہے؟ بیوی ہے نا، اہل بیت میں بیوی آئے گی نا۔ یا پھر آپ کو شادی کارڈ آئے اور آپ کہنا ٹھیک ہے شادی آئی ہے لیکن منو بلایا ہے تے بچیاں نو بلایا ہے، پلیے لوکے تینوں بلایا، تو تھی چلے جاؤ گے؟ تسی کدی بھی نہیں جا سکتے۔ اہل بیوی کو کہتے ہیں، اہل و عیال بیوی بچوں کو، اہل بیت گھر والوں میں بیویاں پہلے ہیں۔ قرآن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، 12ویں سپارے میں ان کا تذکرہ ہے، 13ویں میں بھی ہے۔ پیغمبر آئے اور آ کر ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے گھر میں اولاد ہوگی، تو ان کی بیوی کہنے لگی یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب شے ہے، بڑھاپے میں بچہ۔ قرآن سورۃ ہود، قالو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ حیران ہوتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر اترتی رہے۔ اب بات کس سے ہو رہی تھی؟ بیوی سے، اور فرشتے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہارے اوپر اے اہل بیت، گویا کہ بیویاں اہل بیت ہیں۔ اب اہل بیت کی بیویوں کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے میں شادی کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس قدر آپ کی خدمت کی، اس قدر آپ کا ساتھ دیا کہ آپ نے ان کی زندگی میں کسی اور بیوی سے شادی کی نہیں، اور آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نا بازار میں، لوگ تانے دیتے تھے، مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جب آپ گھر واپس آتے تھے نا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے آقا کو مرہم پٹی بھی کرتے تھی اور آپ کا حوصلہ بھی بڑھایا کرتی تھی۔ میرے آقا بڑھاپے تک، آخری عمر تک خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد رکھتے تھے، اور حدیث میں تو یہاں تک میں نے پڑھا ہے جب بسا اوقات آپ کو خدیجہ کی یاد زیادہ آتی، گھر میں اچھا کھانا پکتا نا تو آپ فرماتے اس کو ذرا کسی برتن میں ڈال دو، گھر والے ڈال دیتے۔ تصور میں جا کے اس منظر کو دیکھو، آج کوئی بڑا آدمی آپ کو کوئی چیز پیش کرے تو آپ کہتے ہیں یار اس نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے چیز دی تھی، لیکن کیا منظر ہوگا؟ حضور برتن میں ڈلوا لیتے، ہاتھ میں اٹھا لیتے، چل پڑتے، ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے،
اور ان کو سالن پکڑا کے واپس آ جاتے. حضور آج کون خوش قسمت ہے جس کے گھر میں آپ سالن دے کر آئے. فرمایا تمہیں کیا پتا، مجھے آج خدیجہ یاد آ رہی تھی، اور خدیجہ تو اس دنیا میں نہیں، لیکن میں خدیجہ سے محبت کی وجہ سے جو خدیجہ کی سہیلیاں تھیں میں اس کے گھر میں اس کی محبت کو یاد کر کے آ گیا. آپ ان کے گھر میں دے کر آئے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ایک مرتبہ، حضور آپ کیا ساری زندگی خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں؟ وہ تو بوڑھی عورت تھی اور ہم جوان ہیں، اس کی تو پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور ہم تو کنواری تھی، میں تو کنواری تھی، آپ اس کو یاد کرتے ہیں. فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا، عائشہ تجھے کیا پتا، خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ میرے ساتھ جو ہمدردی کی ہے وہ کوئی اور نہ کر سکا. میں جب مکے کی وادی سے واپس آتا جسم تھکا ہوتا، لوگوں کے تانے سن سن کے اکتا چکا ہوتا، خدیجہ ایک دم میرے پاس بیٹھتی، میری ساری تھکاوٹیں دور کر دیتی، مجھے حوصلہ ایسا دیتی، میرے سارے ذہن کی پریشانیاں ختم ہو جاتی. واسانی بنفسی و مالی، اس نے مال بھی بڑا خرچ کیا، اس نے اپنی جان بھی میرے اوپر نچھاور کی. اور آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں، خدیجہ گھر سے باہر تھیں، میرے لیے کسی کے گھر سے کھانا لے کر آ رہی تھیں. جب آ رہی تھیں تو اس کے آنے سے پہلے آسمان سے جبریل اترے تھے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ آ رہی ہے، اس کو بتا دینا آسمان والے رب کو اس کی عبادتیں اور آپ کی خدمتیں اتنی پسند آ گئی ہیں. جب خدیجہ آئے اسے کہہ دینا اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تیار کر دیا ہے، ایک موتی کا محل ہے، اس کے اندر تھکاوٹ نہ ہوگی، اس کے اندر اکتاہٹ نہ ہوگی، اس کے اندر شور نہ ہوگا. اور وہ ایسا محل ہے خدیجہ اندر بیٹھ کے ساری جنت کو باہر سے دیکھ لے گی، لیکن باہر بیٹھے کو اندر کچھ نظر نہیں آئے گا. اس کو جنت کی ضمانت دے دو. میرے آقا ابھی اس کی آواز سن رہے ہیں. فرمانے لگے جبرائیل علیہ السلام اے پیغمبر ابھی اللہ کا پیغام پورا نہیں ہوا. کہا جب خدیجہ آئیں گی نا ان کو جنت کی بشارت بھی دے دینا اور ان کو کہہ دینا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ سلام بھیج رہے تھے. آج کوئی بڑا چودھری، کوئی بڑا سردار، کوئی بڑا بادشاہ، کوئی بڑا بزنس مین یاد کر لینا تو انسان کہتا ہے وہ بھائی فیس مجھے جانتا ہے، بھائی نیم مجھے جانتا ہے، مجھے اس کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہیں. وہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین، اللہ خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی. جب سیدہ عائشہ نے کہا نا کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں، آپ نے پھر یہ تو بتایا کہ اس نے میرے اوپر مال اور جان قربان کیا، پھر آپ نے فرمایا میری اس میں سے اولاد بھی تھی اور اس اولاد کی وجہ سے بھی میں خدیجہ سے بڑا پیار کرنے والا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے. اہل بیت آپ کی بیویاں امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ. میرے نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھی بے پناہ محبت تھی. ایک صحابی ہیں عمر بن عاص، بڑے عظیم صحابی رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی عمر بن عاص. آج لوگوں نے، بدبختوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے ان کا نام بگاڑا ہوا ہے. آپ بچپن میں کہانیاں پڑھتے رہے نا، عمرو عیار پڑھتے رہو نا. یہ صحابی عمر کا نام بگاڑا ہوا ہے ان رافضیوں نے. عمر کو عمرو بناتے ہیں. اور عیار کا معنی پتہ ہے؟ عیار کا معنی ہوتا ہے چلاک اور لومڑ. نعوذ باللہ صحابی کا نام بدل کے ان رافضیوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. حالانکہ عمر بن عاص، یہ عمرو نہیں ہے واو کے ساتھ، عمر ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا تھا لوگوں سنو، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا عام تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے یعنی مسلمان ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 انتہا پر یعنی مومن ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں عمر جب پہلے دن کلمہ پڑھ رہا تھا وہ پہلے دن ہی مومن تھا رضی اللہ عنہ. صحیح جامع ترمذی کی روایت، اسلم الناس، تمام لوگ جب آئے تو پہلے دن مسلمان ہوئے، پھر آہستہ آہستہ مومن بنے. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کلمہ پڑھا تو کہنے لگے ہم مومن ہو گئے.
قرآن کہتا ہے کلم تؤمنو، ابھی نہ کہو ہم مومن ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر تک نہیں پہنچا۔ پہلا قدم اسلام ہے، انتہائی قدم ایمان ہے۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب آئے تو پہلے دن ہی کیا تھے؟ مومن، پہلے دن مومن۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو ایک جنگ کے اوپر روانہ کیا، وہاں سے فتح کر کے آئے۔ بڑے جری بہادر سپہ سالار تھے، بہت طاقتور انسان تھے، بڑے صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جب فتح کر کے آئے نا، حضور علیہ السلام نمازیں پڑھا رہے ہیں 2 4 5 دن، تو نماز کے بعد آپ اپنا چہرہ پیچھے کرتے نا تو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے رہتے کہ یہ بڑا جرنیل ہے، بڑا سپہ سالار ہے، بڑا عظیم انسان ہے، بڑا پکا مومن ہے۔ اور جب آپ نے بات کرنی ہوتی نا تو عمر کی طرف دیکھتے رہتے، رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے رہتے اور بات کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ میرے سے پیار ہے، کیونکہ حضور جب بھی بات کرتے تو میری طرف دیکھتے ہیں، باقی کی طرف کم دیکھتے ہیں لیکن زیادہ میری طرف فوکس رکھتے ہیں۔ تو یہ خیال دل میں آیا اور خیال اچھا تھا۔ اب ان سے رہا نہ گیا، اب وہ اپنے اس خیال کو، اپنی سوچ کو حضور کی زبان سے سننا چاہتے تھے، تو آ کر سوال کر ہی لیا، حضور ذرا بتائی دو، میرے دل میں ایک بات ہے، ای الناس احب الیک، آپ یہ بتائیں آپ کو اپنے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے جیسا ہوتا تو جھوٹ بول دیتا، اسی جدے منہ تے ہیں او دے ہیں، اور جی تواڈے نال ود سانوں کون ہوئے گا؟ ہم کہتے کہ نہیں، اور جی تواڈے تو ود کون ہے؟ سب تو ود تسی ہو؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایسا، ہاں انہوں نے دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، ہم دل رکھنے کے لیے ہی جھوٹ بول، حضور نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا عمر پیار تیرے ساتھ بھی بڑا ہے، لیکن جب تیرا سوال ہے نا سب سے زیادہ، تو فرمایا مجھے پوری روئے زمین کے انسانوں میں سب سے زیادہ اگر پیار ہے نا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، عائشہ رضی اللہ، انسانوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے۔ عمر کے دل میں ابھی خیال تھا کہ نہیں حضور نہیں، ابھی ایک چانس باقی ہے، میں عورتوں کا نہیں پوچھ رہا، میرے دل میں ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے ہے؟ فرمایا عمر اگر سچ پوچھتے ہو نا تو مردوں میں پھر سب سے زیادہ عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کو اپنی بیویوں میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، بے پناہ عقیدت تھی، اور آپ سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھا کر۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی مقام اس قدر زیادہ، قرآن کی 18 آیتیں ان کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے کہا میری ساری بیویاں اعلیٰ، لیکن جب میں کسی کے بستر پر ہوتا ہوں نا آسمان سے جبریل وحی لے کر نہیں آتے، لیکن ایک بیوی ایسی ہے کہ جس کی طہارت اور پاکیزگی پہ مجھے اتنا ناز ہے کہ میں جب اس کے بستر پر ہوتا ہوں تو جبریل اس وقت بھی آ جاتے ہیں، اس کا نام عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام بیٹھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی، دروازہ کھٹکا، فرمایا عائشہ جبریل آئے۔ جبریل علیہ السلام بھی آتے تھے تو اجازت لے کر آتے تھے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ جبریل آئے، فرمایا آقا آنے دیں، جو میرے رب کا پیغام ہوگا حکم ہوگا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا عائشہ ایک پیغام آیا، کہا اے حضور علیہ السلام بتائیں عائشہ عمل کرے گی؟ فرمایا عائشہ آج عمل والی بات نہیں ہے، تو پھر میرے رب کا کیا پیغام ہے؟ فرمایا عائشہ تیری عدالت کو دیکھ کے، تیری امانت کو دیکھ کے، تیری صداقت کو دیکھ کے، تیری طہارت کو دیکھ کے، تیری دیانت کو دیکھ کے، تیری ریاضت کو دیکھ کے، تیرے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو دیکھ کے آج آسمان سے رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ اور دنیا میں جا کے پیغمبر علیہ السلام کو کہہ دو، اپنی عائشہ کو کہہ دے کہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ کیا اس وقت عائشہ رضی کے دل کے تاثرات،
کیا ایمانی کیفیت ہوگی. کہاں عائشہ، کہاں رب العالمین، کہاں عائشہ، کہاں دو جہانوں کا خالق اور مالک، دنیا کا پیدا کرنے والا، جس کے کن کہنے سے ہر کچھ ہو جائے، جس کے کن کہنے سے سارا نظام کائنات بن جائے. اس اللہ نے کہا عائشہ میں رب تیرے اوپر اتنا راضی ہو چکا، میں تجھے سلام کہتا ہوں. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ پیغام ابھی ختم نہیں ہوا. یہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں حضور اللہ کا سلام تو دے دیا ہے، میں جبریل کا بھی سلام عائشہ کو پیش کر دیجیے. جن کو اللہ کے سلام آئیں اور جب وہ خود اللہ کے پاس گئے ہوں گے اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. آج اگر کوئی انسان ان کے بارے میں زبان کالی کرے، زبان بری بولے، زبان سے غلط باتیں نکالے، کعبے کے رب کی قسم آسمان کی طرف تھوکے گا تو اپنا منہ گندا ہوگا، چاند کی طرف تھوکے گا تو اپنا منہ گندا ہوگا، ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. جن کو رب سلام کہتا ہے تو ان کو سلام کہہ یا نہ کہہ، ہاں ان کے جنت کے محلات پکے ہو چکے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی ساری بیویاں اہل بیت اور سب کا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی پھر بیٹیاں، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اہل بیت میں چاروں شامل ہیں. ایک کو ماننا، تین کو نہ ماننا، یوں ہی سمجھو جیسے کوئی قرآن کی 100 صورتیں تو مانے، 14 صورتیں نہ مانے. اگر اہل بیت سے محبت ہے، میرے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، اگر پیغمبر سے محبت ہے چاروں کو ماننا پڑے گا. اگر اہل بیت سے محبت ہے چاروں کو ماننا پڑے گا. اگر تم ایک کو مان کے 3 کا انکار کرو گے سمجھ لو تم نے اہل بیت سے دشمنی رکھی ہے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھی ہے. میرے نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا پیار تھا، سب سے بڑی زینب رضی اللہ عنہا. مکے کے اندر آپ کی یہ بیٹی جوان ہوئی، حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح مکے میں کیا. پتہ کس سے کیا تھا؟ ذرا دل تھام کے سنیے گا. ابو العاص بن ربی سے کیا تھا. ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. پہلے اسلام میں سب کے ساتھ شادی جائز تھی، یعنی کوئی پابندی نہیں تھی کہ مسلمان ہو یا نہ ہو. شروع اسلام میں یہ کوئی پابندی نہیں تھی. جس طرح شراب کے مسائل بعد میں بدلے، قبلے کے مسائل بعد میں بدلے، اس طرح یہ مسائل بھی بعد میں بدلے. پہلے یہ کوئی پابندی نہیں تھی. ابو العاص کس خاندان سے تھا؟ یہ ایسی حقیقت ہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی ہے. جاؤ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھو، جاؤ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھو، جاؤ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو. ابو العاص کس خاندان سے تھے جس کے بارے میں آج لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں اور ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں. لیکن آج یہ حقیقت جان لو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح بنو امیہ میں کیا تھا. کس میں؟ بنو امیہ میں. تو جو بنو امیہ کو گالی دے، گویا کہ حضور کے داماد کو، اگر تم اپنے داماد کا تلاش میں نکلو تو اچھا تلاش کرو گے کہ برا؟ اچھا، کیونکہ غیرت کا بھی اور عقل کا بھی تقاضا ہے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر عقل مند کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح زینب رضی اللہ کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کیا تھا. ابو العاص رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو امیہ میں سے نکاح ہوا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے. آپ ہجرت کر کے مدینہ آگے. بعد میں بدر کی لڑائی ہوئی. آپ کی بیٹی ابو العاص کے نکاح میں ہے. ابو العاص ابھی تک کافر تھے. جب بدر کی لڑائی ہوئی ابو العاص کو بھی لوگوں نے مجبور کر کے کافروں کی طرف سے جنگ میں لے آئے. جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر پکڑے گئے. جب 70 قیدی ہوئے نا تو پھر آپ نے مشورہ کر کے ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا تھا. آپ نے کہا کچھ فدیہ دو، یعنی اپنے اپنے حصے کی کوئی چیز دو، پیسے دو، رقم دو، کوئی چیز دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے. میرے آقا کو لوگ فدیہ دے کر اپنے اپنے بچے چھڑائے جا رہے ہیں. کوئی اپنا خامن چھڑا رہا ہے، کوئی اپنا بھائی چھڑا رہا ہے، کوئی اپنا بیٹا چھڑا رہا ہے. اچانک حضور کے ہاتھ میں ایک ہار آیا، سونے کا ہار آیا. میرے آقا نے دیکھا، آنکھیں برس گئی.
میرے آقا اس کو دیکھ کے رونے لگے۔ صحابہ نے کہا آقا آپ روئے کیوں؟ یہ تو ہار آیا، آپ کیوں روئے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا اس ہار نے آج مجھے کیا کچھ یاد کروا دیا۔ فرمایا آقا کیا ہوا؟ کہا دوستو صحابہ، میری زوجہ خدیجہ نے جب اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح کیا تھا نا، تو خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کے زینب کے گلے میں یہ ہار باندھ دیا تھا، اور آج زینب کے پاس اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ تھا، اس زینب نے اپنی ماں کی نشانی اتار کر بھیج دی ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں خدیجہ کی نشانی کو سنبھال لوں اور ابو العاص کو واپس کر دوں، اور اگر نہیں تو تمہارے ہاتھ میں تھما دوں۔ صحابہ کو بھی وہ منظر یاد آ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام اس وقت بھی خدیجہ کو یاد کر کے روئے رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے وہ ہار واپس کیا اور کہا ابو العاص ٹھیک ہے، تو نے دمادی کے اندر اپنا حق ادا کیا تھا، مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، لیکن اب اسلام کا حکم یہ آیا ہے کہ مسلمان کی بیٹی کافر کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تو میری بیٹی کو واپس بھیج دینا اور تم چلے جاؤ۔ ابو العاص گئے اور اس نے حضور کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو مدینے بھیج دیا۔ پھر چند مہینوں کے بعد وہ بھی مدینے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ ان کو اکٹھا کر دیا۔ اگر برے ہوتے تو دوبارہ اکٹھا کرتے نہ کرتے، آپ نے دوبارہ اکٹھا کیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ چند مہینوں کے بعد زینب رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی۔ زینب کے گھر میں ایک بیٹی تھی، بیٹی کا نام امامہ تھا، امامہ بنت زینب۔ حضور کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنی نواسی اپنے گھر میں بلا لی، آپ نے اپنے گھر میں رکھی۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا جب مؤذن اذان کہتا مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہوتے، نبیوں کے امام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ مسجد میں تشریف لاتے۔ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زینب، میرے آقا نے اپنے سینے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کو لگایا ہوتا، اپنے سینے سے لگا کر مسجد میں آتے۔ صحابہ کو نماز پڑھانی تھی لیکن میرے آقا اس بچی کو اٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے، اٹھا کر نماز پڑھاتے۔ جب رکوع میں جاتے نیچے بٹھا دیتے، سجدے کر کے اٹھتے تو دوبارہ اٹھا لیتے، اور امت کو بتا دیا میں پیغمبر کو زینب سے بھی بڑا پیار تھا اور زینب کی بیٹی امامہ سے بھی بڑا پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کو اپنے بیٹیوں سے بڑا پیار تھا، اور اگر تم اس کو اہل بیت ہی نہ مانو تو پھر تمہاری اہل بیت سے محبت نہیں۔ دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ، آپ مکہ مدینہ میں گئے، عثمان رضی اللہ کے ساتھ، آپ مکہ میں ہی عثمان رضی اللہ کا نکاح حضرت رقیہ کے ساتھ کیا۔ عثمان کس خاندان سے تھے رضی اللہ عنہ؟ پتہ ہے بنو ہاشم سے تھے؟ نہیں۔ بنو عبد المطلب سے تھے؟ نہیں۔ تو کس میں سے تھے؟ بنو امیہ میں سے تھے۔ بنو پڑھو شجرہ نسب ان کا۔ اگر آج کوئی بنو امیہ کو گالی دے گا، بنو امیہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا، سمجھ لے میرے پیغمبر کے ایک دماد نہیں بلکہ دو دمادوں کے بارے میں اپنی زبان کالی کر رہا ہے۔ جو میرے پیغمبر کے دمادوں کو برا کہے، کیا میرے پیغمبر سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ آج تمہیں پتا ہے، یقین جانیے اپنی بیٹی کی عزت ہوتی ہے، لیکن جب دماد گھر میں آ جاتا ہے اس کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزت دی جاتی کہ نہیں؟ احترام کیا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ان کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ جو والد اپنی اولاد کے جوتے نہیں اٹھاتا، بسا اوقات اپنے دامادوں کے جوتے بھی سیدھے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میری بیٹی کا خامند ہے، داماد ہے میرا۔ تو اگر تم بنو امیہ کو گالی دو گے تو حضور کے داماد کو گالی دو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ سے نکاح ہوا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا۔ جب بدر کی لڑائی ہونے لگی، آپ جانے لگے، عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آقا حکم کیا ہے؟ ایک طرف آپ کا حکم ہے کہ میدان میں نکلیں، ایک طرف آپ کی بیٹی میری بیوی بیمار ہے۔
فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ تم گھر میں رہ کر اہل بیت میری بیٹی اپنی بیوی کا خیال رکھو، اللہ تمہیں مجاہدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے تیمارداری کرتے رہے، سنبھالتے رہے، لیکن ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت آ جاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ پیچھے سے وہ اپنے اللہ کو جا ملی، فوت ہو گئیں۔ حضور جب بدر کو فتح کر کے آئے، خوشی کے اثرات آپ کے چہرے پر تھے، ہم نے فتح کیا ہے، کفار کو ہم نے شکست دی ہے۔ لیکن جب مدینے پہنچے تو بہت المناک خبر سنی کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی۔ میرے آقا بڑا روئے، آپ نے قبر پہ جا کے دعائیں کی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا ہے عثمان رضی اللہ عنہ تو نے بھی اپنی دامادی کا حق ادا کیا ہے۔ میرے گھر میں ایک اور رشتہ ہے، مجھے سب سے زیادہ اگر اس رشتے کے لیے کوئی موضوع اور پیارا لگتا ہے تو عثمان تم ہی لگتے ہو۔ میں اپنی تیسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا، پہلی کا ابو العاص کے ساتھ، دوبارہ رقیہ کا ان کے ساتھ، اور پھر حضرت ام کلثوم کا بھی ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ اب حضور علیہ السلام نے تیسری بیٹی کا بھی نکاح کس خاندان میں کیا؟ بنو امیہ میں۔ بھئی اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اور بنو امیہ کو بدماش کہے، بنو امیہ کے بارے میں زبان کھولے، بنو امیہ کے بارے میں گالیاں دے، بنو امیہ کے بارے میں اپنی زبان کو ہردہ سرائی کے ساتھ استعمال کرے، اس انسان کے بد نصیب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حقیقت ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کو برا داماد مل جائے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بیٹی کو دکھ نہ پہنچے، لیکن اگر اتفاق سے ہو جائے، کیا اگر وہ بیٹی فوت ہو جائے وہ اپنی دوسری بیٹی اس گھر میں دے گا؟ نہیں دے گا۔ کچھ بھی ہو جائے کہتا ہے گھر میں فارغ بٹھانا مجھے پسند ہے، اس طرح کے زانی کو نہیں دے سکتا، شرابی کو نہیں دے سکتا، ظالم کو نہیں دے سکتا، لٹیرے کو نہیں دے سکتا، فلاڈیے کو نہیں دے سکتا، گھر میں بٹھا لوں گا، لیکن کسی برے آدمی کو اپنی بیٹی دوں گا نہیں دوں گا۔ اگر تم دوبارہ دے رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے اعمال سے پورے راضی تھے اور خوش تھے۔ تم میرے آقا نے تیسری بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ بھی آقا کی زندگی میں فوت ہو گئیں، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، باقی کون بچ گئی؟ ایک فاطمہ الزہرا صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اب حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور آپ کو پتہ ہی ہے جن کے بچے ہیں کہ سب سے زیادہ پیار کس بچے سے ہوتا ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی حضور کے جب باقی سارے فوت ہو گئے تو سارے پیار پھر سمٹ کر کس میں آگئے؟ فاطمہ میں رضی اللہ۔ 2 وجہ سے، ایک چھوٹی تھی سب سے اور باقی سب فوت ہو گئے، 2 وجہ سے سب سے زیادہ پیار ان سے۔ پھر میرے آقا کو بے پناہ محبت تھی ان سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے میں پیغمبر کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس سے عقیدت رکھی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس کو ستایا وہ سمجھ لے کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ نبی علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑا پیار تھا۔ آپ جب سفر پر جاتے نا، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں پہنچتے، مسجد میں پہنچنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے گھر میں نہیں جاتے، سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آتے، ان کو ملتے، پھر ان کے بعد اپنی بیویوں کے گھر میں جاتے۔ اور صحیح بخاری میں ہے جب اماں فاطمہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آتی نا، حضور اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگاتے، بسا اوقات ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور حضور لا کر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے امت کو سبق دیتے کہ پہلی دنیا بیٹیوں سے نفرت کرتی تھی، لیکن میں پیغمبر سب سے بڑھ کر اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اب بعض لوگ ان کا نام استعمال کر کے ابو بکر رضی اللہ کو برا بلا کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟
ان کا نام غلط استعمال کر کے۔ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے کسی صحابی کو برا کہہ رہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہوا کیا، وہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے جب گئے نا، تو آپ کے پاس ایک باغ فدق تھا، باغ فدق، لوگ فدق بولتے ہیں، فدق ہے۔ فدق کیا ہے؟ آپ نے ایک جنگ کے لیے گئے خیبر میں، وہاں سے کچھ علاقے تو لڑائی کے ساتھ فتح ہوئے اور کچھ علاقے بغیر لڑائی کے فتح ہوئے۔ جو لڑائی سے فتح ہو اس میں ہوتا ہے مال غنیمت، اور جو بغیر لڑائی کے ہوں وہ ہوتا ہے مال فی، مال فی، فی اور چھوٹی یہ اس کے اوپر حمزہ، مال فی بھی کہتے ہیں اس کو، مال فی۔ جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں، باقی سارا مجاہدین میں تقسیم۔ اور جو مال فی ہوتا ہے نا، بغیر لڑائی کے فتح ہو گئی، وہ سارا ہی مال بیت المال میں آ جاتا ہے۔ وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 6 افراد جو مال فے ہو۔ 28واں پارہ سورت حشر، سورت دوسری 28ویں پارے کی، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، جو اللہ اپنے رسول کو مال فے دے، فَلِلَّهِ، وہ اللہ کے احکامات کے لیے چلے گا، وَلِرَسُولِ، رسول کے گھر کے اخراجات کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، پیغمبر کے قریبی رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَىٰ، مدینے اور مسلمانوں کے یتیموں کو، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو، ان سب میں خرچ کیا جائے گا مال فے۔ حضور جب اس دنیا سے گئے تو باغ فدق تھا، مال فے۔ تو امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ جس طرح والد فوت ہو تو اولاد کو وراثت ملتی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی وراثت چاہیے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں کہ مجھے وراثت دے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی، یہ لفظ سنیے گا، والذی نفسی بیدی، بیٹی قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، اللہ کی قسم بیٹی فاطمہ پیغمبر کے رشتہ داروں کے ساتھ میں ابو بکر کو اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیویوں سے بڑھ کر، اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت ہے۔ تمہیں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، اگر میرے سامنے 2 اختیار آئیں، آقا کی اولاد ہو، میری اولاد ہو، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر آقا کی اولاد کا خیال کروں گا۔ اگر میرے سامنے میری بیویاں ہو، آقا کی بیویاں ہو، اپنی بیویوں سے بڑھ کر آقا کی بیویوں کا خیال کروں گا۔ لیکن بیٹی، میں نے اپنے ان کانوں سے سن رکھا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، نبی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ بیٹا، تیرے اخراجات ابو بکر اٹھائے گا، تیری ضروریات کو بیت المال سے پورا کیا جائے گا، تیرے ہر عمل کو بیت المال سے پورا کیا جائے گا۔ لیکن میرے آقا کی حدیث ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بیٹی، میں تیرے نام کوئی چیز الاٹ نہیں کر سکتا، تقسیم کر کے تجھے حصہ نہیں دے سکتا۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مسئلہ سمجھ آ گیا تو وہ واپس آ گئی، بس یہ مسئلہ ہے۔ اب کہتے دیکھے جی، دھکے دیے، نکال دیا، پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، ستم کیا، تو اس وجہ سے نعوذ باللہ ابو بکر ایسے 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 ایسے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پیارے بھائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو منع کیا ہے یا جو انکار کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے یا حدیث کی وجہ سے کیا ہے؟ تو پھر ابو بکر کی اپنی غلطی ہے یا پھر حدیث کو غلط کہنا چاہ رہے ہو؟ اگر ایک قانون بنایا جائے کسی جگہ پر
ایک مدرسہ ہے، مسجد ہے یا ایک دفتر ہے، وہاں قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کو فالو کروانے کے لیے ایک آدمی کو دفتر میں بٹھا دیا جائے، تو دفتر میں جو بیٹھا قانون پاس کروا رہا ہے اس کی غلطی ہے یا جس نے قانون بنایا اس کی غلطی ہے؟ اگر آپ غلط کہو گے تو قانون بنانے والے کو غلط کہو گے نا۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک دفتر ہے، وہاں اس کا ایک آدمی بٹھایا، کہا جو بھی یہاں کام کرنے آتا ہے اسے کہنا ہے کہ حاضری لگا کے آگے جائے، تو وہ کہتے ہیں بھائی جان آکے حاضری لگا دیں، تو تسی ہونا لڑن لاپو، کیوں کیا ہے منو؟ بھئی میں نے تو نہیں کہا، جو آپ کے بوس ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے، میں تو صرف آپ کو یاد دہانی کروا، میرا اس میں کوئی قصور ہے؟ اگر غلط کہتے ہو تو کس کو کہو؟ جس نے قانون بنایا ہے۔ اگر تم نے غلط کہنا ہے تو پھر اپنی زبانیں ابو بکر صدیق کے بجائے، رضی اللہ عنہ کے بجائے پیغمبر کے بارے میں نکالو نا۔ میرے آقا نے کہا تھا ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اگر تمہیں یہ فیصلہ نامنظور ہے تو یہ فیصلہ ابو بکر صدیق کا نہیں ہے، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو پھر فیصلہ کس کا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا۔ سیدھے دشمنی لو نا آقا سے۔ ادھر جب تمہاری دال نہیں گلتی تو پھر آ جاتے ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ سنیے، وراثت اگر تقسیم ہونی ہوتی تو وراثت میں صرف بیٹی حصے دار ہے یا بیوی بھی؟ بیوی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی کو بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ اگر ملنا ہو بیٹی کو بھی ملے گا تو بیوی کو بھی ملے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو اپنی بیٹی عائشہ کو دے دیتے جو میرے آقا کی بیوی تھی، اور حضور کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہ دیتے تو پھر تو یہ ظلم تھا، پھر تو یہ ظلم تھا۔ جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، یعنی نہ حضور کی بیویوں کو ملا، نہ حضور کی بیٹیوں کو ملا، نہ اپنی بیٹی کو دیا، نہ حضور کی بیٹی کو دیا، دونوں کو کیا رکھا؟ برابر رکھا۔ سنائی کیا حدیث۔ تو اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو پھر اصل تمہیں کس پر اعتراض ہے؟ پیغمبر کی حدیث پر اعتراض ہے۔ اس وجہ سے بات یاد رکھیں، امی عائشہ سے بھی محبت کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک کی وجہ سے دوسرے پر تان کرنا جائز نہیں۔ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جو خاون تھے نا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بڑا مقام ہے، ان کی بھی بڑی شان ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جب گئے نا غزوہ خیبر کرنے کے لیے، مسلمانوں نے ایک دن حملہ کیا، فتح کوئی نہیں ہوئی، دوسرے دن کیا، فتح کوئی نہیں ہوئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا یار یہ ذرا مشکل ہے، بعد میں آ جائیں گے، اب ہم تھک گئے ہیں، باقی قلعے فتح کر لیے ہیں، یہ بعد میں کر لیں۔ مسلمانوں کو تھا ہن آئے ہیں تو کر کے جائیں گے۔ ان کا حضور ذرا تھوڑا سا زور لگا لینے دے۔ آپ نے کہا لگا لو۔ 3-4 دن اور لگ گئے، کئی مسلمان شہید ہو گئے، لیکن فتح اب مسلمان مایوس ہو گئے۔ جب یہ کہنے لگے نا کہ چلو بس کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اب ٹھہر جاؤ، اب ٹھہر جاؤ۔ وہی آ چکی ہے، آرڈر ہو چکے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل صبح میں اس آدمی کو جھنڈا دے کے، سرداری دے کے، سپہ سلاری دے کے بھیجوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح دینے کا ہمارے ساتھ وعدہ کر دیا۔ وعدہ ہے کہ کل فتح ہو جائے، اور فتح تو ہے ہی ہے، بڑی خوشی، لیکن اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ وہ شخص جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے نا، اس کے دل میں رسول اور اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن جھنڈا کل دینا ہے میں نے۔ اب ساری رات صحابہ سوچتے رہے وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ فتح تو ہو ہی جائے گی، لیکن جو عظمت ہے نا، جو مقام ہے کہ اس کے دل میں سچا ایمان ہے،
اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اب سب کے دل میں تھا کاش یہ تمغہ، یہ ٹائٹل، یہ عہدہ مجھے مل جائے۔ صبح ہوئی، صحابہ جمع ہوئے، آپ نے اپنی نظر گھمائی، سب ذرا سامنے آنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پہلے کبھی بھی آگے آنے کی یا عہدہ لینے کی یا بڑا بننے کی کبھی خیال اور سوچ ہی نہیں آئی، لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش آپ کے لب ہلے تو کہیں عمر کہاں ہے۔ کیوں؟ یہ مقام ہی ایسا تھا کہ اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، مجھے گارنٹی مل جائے گی۔ بس میں نے بھی اپنی ایڑیاں ذرا اٹھا کے میں نے حضور کو اپنا چہرہ دکھایا، یہ ہے وہ عمر جو مکے کی سرزمین میں بہادر تھا، کفار کو للکارتا تھا، دشمنوں کو بھگاتا تھا، یہ عمر۔ آپ نے سب کے چہرے دیکھ کرنا آپ نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے کہا وہ یشتکی، وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں خرابی ہے، وہ درد ہو رہا ہے۔ اب پھر کسی کو امید لگی ہوگی چلو او نہیں تو ہن کوئی اور، لیکن ایسا ہو سکتا نہیں۔ فیصلے کب سے ہو چکے تھے؟ کل سے۔ کس نے کیے ہوئے تھے؟ اللہ نے طے تھا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ لایا گیا، آئے تو کہا کیا ہوا؟ کہا پیغمبر علیہ السلام آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں بھی درد کر رہی ہیں، خراب ہوئی۔ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، آپ نے تھوک نکالا، لعاب نکالا، آنکھوں میں ڈالا۔ فَبَرِئَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، وہ ایک دم سے ایسے صحیح ہوئے جیسے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں۔ کیا ویکسین تھی اس کے اندر، کیا اللہ نے شفا رکھی تھی اس کے اندر، وہ سب کچھ ہو گیا۔ 7 منٹ ڈال لیں بس، ٹھیک ہے بس، مکمل کر لو۔ اے نہیں اگلا بھی مکمل کرنا، تو بس 7 منٹ یاد رہو، بس ان تسی بولنا نہیں، بڑا دھیان نہ، جلدی جلدی گل۔ تو ایسے درست ہوئے، جب آپ ٹھیک ہوئے تو آپ نے جھنڈا دیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کیا کرنا ہے؟ فرمایا علی پہلے جا کے دین کی دعوت دینی ہے، مان گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لڑائی کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جب وہاں پہنچے پھر مرحب سامنے آیا اور وہ کہنے لگا، ذرا بڑا بہادر تھا، متکبر تھا، تو کہنے لگا چھوٹا ہے تو واپس چل۔ علی رضی کا قد نہ بہت اونچا نہیں تھا، ذرا تھوڑا سا مدنہ سا تھا، عام آدمی تھا لیکن زیادہ اونچا نہیں تھا۔ اس نے ایک دو باتیں کی اور کہا کہ جاؤ کسی بڑے کو بلاؤ۔ کہا مجھے بڑے نہیں بھیجا ہوا ہے، تو سامنے تو آ، مجھے بڑے نہیں بھیجا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی بطل مجرب۔ وہ شعر پڑھ کے اپنی بہادری کا تذکرہ کرنے لگا۔ قد علمت خیبر انی مرحب، اے بیٹے، اے بچے، اے جوان، تمہیں کیا پتا پورے خیبر کا بچہ مجھے جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، شاک السلاحی بطل مجرب۔ جب اسلحہ پہن کے میدان میں اتر آتا ہوں، بڑا بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، میرے سامنے بڑے بڑے بہادر باغ اپنے آپ کو سامنے لانے سے ڈرتے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو میرا مقابلہ کرے گا۔ اس وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ہاں میں بھی وہ ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ حیدر کا معنی بہادر ہے، کرار کا معنی پلٹ کے دشمن پہ حملہ کرنے والا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام شیر رکھا ہے۔ کلیسی غابات کریہ المنظرہ، میں بھی اس شیر کی طرح ہوں جو بڑا ڈرونے انداز میں دشمن پہ حملہ کر کے پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب دونوں طرف سے تبادلہ خیال ہوا، اس کے بعد تلواریں نکلی، آمنا سامنا ہوا۔ اسے کیا پتا تھا یہ آئے نہیں، ان کو بھیجا گیا ہے۔
یہ آئے نہیں، ان کو بھیجا گیا ہے۔ جب ان کا مقابلہ ہوا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کا کلا کما کیا اور خیبر کو فتح کیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا اور مسلمانوں کے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنا، جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، علی رضی اللہ کے ہاتھ پہ اللہ نے اس کو فتح کروا دیا۔ پتا ہوا یہ بات تو درست ہے، لیکن آگے کچھ لوگ اپنی طرف سے لگاتے اینا وڈا دروازہ سی، 100 بندہ مل کے کھول دا سی، علی رضی نے انگلی کے ساتھ ایسے اڑا دیا۔ وہ تلوار لگائی اس کو تو وہ 7 زمینیں پار کر گئے۔ یہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ فتح ہوا ہے، جنگ جیتی ہے، اللہ کی محبت ہے، سب کچھ ہے۔ آگے تھوڑا سا رہتا تھا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کا، لیکن وقت ختم ہوا۔ پھر کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی سیرت کے اوپر بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔